السلام علیکم محترم ناظرین، ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بارگاہ اقدس میں موجود تھے۔ تبھی ایک مالدار شخص آیا۔ وہ بہت پریشان تھا، اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے امیر المومنین، میں بہت پریشان ہوں، میری پریشانی آپ ہی دور فرما سکتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ کیا مسئلہ ہے، کون سی بات ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ اس مالدار شخص نے عرض کیا، اے امیر المومنین، میں اپنی پیاری بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ ڈر جاتا ہوں کہ میری بیٹی کہیں دکھ اور تکلیف اور پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ میں اپنی بیوی سے صلاح کر کے آپ کے پاس آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ مجھے کوئی ایسا گھرانہ بتائیں جس میں میری بیٹی خیر آباد اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش رہے، اور ہم اپنی پیاری بیٹی کا گھر خوشحال دیکھ کر ہمیشہ خوش رہیں۔ اس مالدار شخص کی ہر بات میں وزن تھا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے وقت صرف 3 چیزوں کا خیال رکھنا، آپ کی بیٹی کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا، اس کو اپنا گھر جنت محسوس ہوگا۔ آپ نے فرمایا، گھر میں بیٹی تو پھول ہوتی ہے اور باپ اسی کے لیے تو فکر مند ہوتا ہے۔ بیٹیاں جب باپ کے گھر میں جوان ہوتی ہیں تب باپ کو اپنے گھر کی 4 دیواری چھوٹی لگنے لگتی ہے۔ ہر باپ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی کو کبھی گرم ہوا بھی چھو کر نہ گزرے۔ اس لیے جب بھی آپ اپنی پیاری لاڈلی بیٹی کا رشتہ کہیں کرنے لگیں تو صرف 3 باتوں کا خیال کر لینا، آپ کی بیٹی کا گھر آباد ہو جائے گا، بہت خوش رہے گی۔ مالدار شخص نے عرض کیا، اے امیر المومنین، وہ کون سی 3 چیزیں یا کون سے عمل ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کریں؟ حضرت علی نے فرمایا، یاد رکھنا، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ، اس گھر، اس گھرانے میں نہ کرنا جس گھر میں گھر کے فیصلے عورتیں کرتی ہوں، مرد اس عورت کے فیصلے پر عمل کرتے ہوں۔ اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی بھی ایسے گھر میں نہ کرنا، ورنہ آپ کی بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جائے گا، آپ کی بیٹی کی دنیا برباد ہو جائے گی۔ ناظرین حضرات، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بیٹیوں کے رشتے ٹوٹتے ہیں تو کتنی بھی حسین لڑکی کیوں نہ ہو، وہ اس دنیا میں بدنام ہو جاتی ہے۔ اس کو نہ گھر والوں سے پیار ملتا ہے، نہ مائکے والوں سے پیار ملتا ہے، اپنے مائکے والوں پر اور اپنے گھر پر خود کو بوجھ سمجھنے لگتی ہے۔ اور ایسا ہم نے دیکھا ہے، بھائیوں نے بہن کو بوجھ قرار دیا ہے۔ ایسے گھر ہیں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، ان کو ہر چھوٹے بڑے تانے دیتے ہیں، نہ اس بچی کو دن کا سکون ہوتا ہے اور نہ رات کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ وہ ماں باپ کو دیکھتی ہے تو وہ ایسی فکر میں رہتی ہے کہ میری وجہ سے میرا مائکہ یعنی میرے ماں باپ، بھائی بہن، پورا گھر پریشان ہے، اور وہ گھٹ گھٹ کر مرنا شروع ہو جاتی ہے۔ آخرکار یا تو اپنے شوہر کو اپنا لیتی ہے اور شوہر کے ظلم و ستم کو، اس کے تانوں کو گہنا بنا کر پہن لیتی ہے، یا پھر اپنی زندگی سے روٹھ کر بیمار پڑ جاتی ہے۔ اس لیے اے مالدار شخص، اس گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی مت کرنا جس گھر کے فیصلے عورت کرتی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے شخص، کبھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں مت کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو۔ ہم نے دیکھا ہے، یہ کہیں نہ کہیں ضرور دیکھا ہے، سنا ہے، ایسے گھر بھی ہیں جو عورت کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا تم کھاؤ ویسا اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ، جیسا تم پہنو ویسا ہی اپنی بیوی کو پہناؤ۔ لیکن ایسے گھر بھی ہیں جو صرف خود کو پال سمجھتے ہیں، اور ایسے شخص بھی ہیں جو اپنی بیوی پر ظلم ستم کر کے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، ہم نے اپنی برادری میں اپنا نام اونچا کر لیا ہے، حالانکہ وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں اور اپنے لیے عذاب کا گڈھا کھود رہے ہیں۔ اس لیے اے شخص، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ پر کرنا جہاں اس کا خاوند اپنی بیوی کے ساتھ خوشحالی اور خوش مزاجی کے ساتھ پیش آتا ہو، جو اپنی بیوی کے حقوق کا حق ادا کرنے میں کسی قسم کی غفلت اور کوتاہی نہ کرے، جو اپنی بیوی کا اس طرح ہو کر رہے کہ کسی اجنبی عورت پر نظر نہ ڈالے، جو اپنی بیوی کو اپنے سکھ دکھ میں برابر کا شریک سمجھے، اپنی بیوی پر کبھی ظلم و ستم اور کسی قسم کی اذیت نہ کرے، اور جو اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے اور معمولی غلطیوں کو نظر انداز کرے، جو اپنی بیوی کی مصیبت اور بیماری اور رنج و غم میں بیوی کی دل جوئی کرے، وفاداری کا ثبوت دے۔
جو اپنی بیوی کو پردے میں رکھے، عزت و آبرو کی حفاظت کرے، جو اپنی بیوی کو دیانتداری اور دلداری کی تاکید کرتا رہے اور شریعت کی راہ پر چلائے، جو اپنی بیوی کو اخراجات میں کنجوسی نہ کرے، جو اپنی بیوی پر اس طرح کنٹرول رکھے کہ وہ کسی برائی کی طرف بھی رخ نہ کر سکے۔ اور حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، اپنی بیٹی کا رشتہ اس شخص سے کبھی مت کرنا جس کے خاندان میں طلاق شدہ زیادہ ہو، بہ گھرانہ کتنا بھی امیر ہو، چاہے ان کے پاس ہزاروں قطار میں اونٹ کیوں نہ ہو۔ تم اپنی بیٹی کا رشتہ اس خاندان میں، اس گھر میں کبھی نہ کرنا جہاں عورتوں کو طلاق دینے کا رواج بہت زیادہ ہو۔ حالانکہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شادی بہت مبارک ہے۔ طلاق دینا ایک بدترین عمل ہے، کیونکہ یہ عمل شیطان کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لفظ پر اور طلاق دینے والے پر بہت غضبناک ہو جاتا ہے۔ ناظرین حضرات، ذرا سوچئے، جو عمل پروردگار عالم پر ناگوار گزرتا ہے، وہ انسان اس دنیا میں ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی خوار ہوگا، بلکہ سمجھ لو وہ تو خوار ہو گیا۔ اس لیے ان لوگوں سے بچنا چاہیے۔ نیک عمل کرو اور اپنی بیٹی کا رشتہ ان لوگوں کو چھوڑ کر کہیں بھی کر دو۔ آپ کی بیٹی ہمیشہ خوش رہے گی اور آپ کو بھی دعائیں دے گی۔ وہ شخص آیا تو مایوس تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ذہن کے سارے فطور ختم کر دیے اور ہمیں بھی یہ سمجھا دیا کہ اپنی بیٹیوں کے لیے کیسے گھر پسند کرنے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں عزت والی زندگی عطا فرمائے اور ہمیشہ کے لیے ان کے سروں پر اپنی رحمت کا سایہ برقرار رکھے اور وہ ہمیشہ خوش رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کریں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احبابوں میں شیئر بھی ضرور کر دیں، اور اسی طرح کے معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ بہت بہت شکریہ۔